میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں. غور و فکر کرنا چاہیے. نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے. بہت تم نے ترقی کی، لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو. ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے. وہ آسمان کی موٹائی. میں اتنی موٹائی کی بات نہیں کرتا ہوں. 1 کلومیٹر چوڑی ہی کوئی بنا کر کے دکھا دیں. سائنس ہمارا بہت ترقی کر چکا ہے، نہیں بنا سکو گی. لیکن کائنات کی اس پوری زمین پر اللہ رب العزت نے ایک چھت ہمارے سروں پر رکھی ہے، اور سب کو معلوم ہے وہ چھت کیسی ہے، بغیر پلر والی. کہیں اس کو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو. قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو. اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے، کہیں سے آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے. ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے. اب اس کی تحقیقات جو ایسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے. علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم. یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا. جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے. آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر. اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے. آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں. اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون. سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں. اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے. ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے، سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے. اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا. اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں. کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کرے. 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے ہمارے تصور میں نہیں آتا. وہ کہاں لٹک رہا ہے؟ آسمان میں. چاند اس سے 50 گنا بڑا ہے زمین سے، وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. اچھا اتنا ہی نہیں، یہ گیلیکسی کے اندر سورج سے 50 گنا بڑے اتنے سیارے ہیں کہ جن میں سے صرف ابھی 40% کا دریافت کی جا چکی ہے. باقی 60% ابھی تک سائنسدانوں کو پتہ ہی نہیں. سورج سے 50 گنا بڑے سیارے اور موجود ہیں. پوچھا یہ سب کہاں ہے؟ یہ بھی آسمان میں ہیں. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا بے شک آسمانوں کی پیدائش میں اس کی بڑی نشانیاں ہیں. اب میرے عزیزو آؤ، تمہیں اپنے گھر کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے ورکر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی. اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا. قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی.
اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وجعل الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ، تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا؟ ٹاول، چادر، اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ، کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں، زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے۔ اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی۔ صفا مروہ کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا۔ تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو، ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا، پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئی، اتنا نیچے پہاڑ ہے؟ کہا یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا، وہ بھی میں ہوگا،
اور 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आला जात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिज़ा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते। वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा।